جھوٹا نہ سمجھیں. اکثر لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ نام کے صادق ہوں گے لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے اونگی بونگی ہانک دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں کہ جب یہ واقعہ میں نے پچھلے سال میلبرن میں پڑھا تھا تو ایسے ہی ایک مومن ایک ایسی جگہ پہ بند ہو گئے تھے. تفصیل میں جاؤں گا تو وقت نہیں ہے, جس کی ضرورت نہیں, پچھلے سال کی بات ہے. وہ بند ہو گئے تھے ایسی جگہ کے اوپر, اور پھر انہوں نے, ان کو یہ واقعہ یاد آ گیا, انہوں نے واقعی شہزادی کا نام لیا تھا اور وہ بند جگہ اس طرح سے کھل. اب علم عرفان کے بہت بڑے بڑے جو علماء گزرے, ٹاپ آف دا لسٹ, آپ نے تو مثلا ایک نام آ گئے تقی بہجت مرحوم کا سنا, لیکن بہت ان میں ایک ہے سید مرتضیٰ کشمیری, اور ان کا بہت مشہور واقعہ. اچھا, اسی نام کے آج حضرت آیت اللہ سیستانی کے ایک داماد بھی ہیں جو ان کے وکیل بھی ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں آج سے 200 سال پہلے کربلا کا واقعہ. اتنا مشہور ہے اور ٹائم میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ میں بہت شارٹ کرتا ہوں. تو یہ مشہور تھے, یہ مرجے نہیں تھے, پھر بتا دوں یہ مرجے نہیں تھے, لیکن ایک انتہائی مقدس انسان, ان کے تقدس کی قسمیں کھائی جاتی ہیں. سید مرتضیٰ بہت مشہور تھے. ایک بار کوئی آدمی ان کے پاس آیا, میں جلدی سے آگے بڑھوں, واقعہ آپ کا اتنا سنا ہوا ہے کہ مجھے خود شرمندگی محسوس ہو رہی. کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام بتا دیجیے. اب یاد آ گیا نا آپ کو پورا واقعہ. اب یہ حیران ہوئے, وہ آیا ہے مثلا رات کے 11 بجے, رات کے 12 بجے, رات کے 10 بجے, حضرت موسیٰ کی ماں کا نام. اچھا, کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ شکل صورت سے کوئی ریسرچ اسکالر لگے کہ پتہ چلے کہ ریسرچ کر رہا ہوگا, ایک دم مسئلہ پیش آ گیا, ایک عام سا آدمی. انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں حضرت موسیٰ کی ماں سے اس وقت کیا کام پیش آ گیا کہ رات کے 11 بجے پوچھنے آ رہے ہیں. کہا کہ نہیں, مسئلہ کچھ اور. ہمارے یہاں بھی اس وقت بہت سے لوگ اہل بیت اطہار سے اپنا رشتہ اسی حوالے سے رکھتے ہیں. مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا اور میں نے سنا ہے کہ یہ مسئلہ صرف حضرت موسیٰ کی ماں کے نام سے حل ہوتا. ہمارا اتنا ہی تعلق ہے حضرت موسیٰ کی ماں سے کہ ہمیں اپنا مسئلہ حل کرانا ہے. وہ کون تھی, کیا عظمت تھی, اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. کہا کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا اپنے فیملی کے ساتھ, اب واپس آیا تو جب یہاں پہنچا میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولنا چاہا تو اس میں لاک لگا تھا, قفل, دیکھا چابی کھو گئی. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی کہ چیزیں اپنی پھینکتے رہتے ہیں, کھوتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے موبائل فون گرتے ہیں, کچھ کی کار کی چابیاں گرتی ہیں. میں ان میں سے ہوں کہ جس نے اتنی انگوٹھیاں کھو دی ہیں کہ اب انگوٹھی پہننا ہی بند کر دی, مثلا عادت ہے لوگوں کی. تو کہا کہ اب یہ رات کے 10 بجے کیسے تالا کھولے؟ بیوی پیچھے کھڑی ہے, بچے میرے ساتھ ہیں, سردی کا موسم ہے, کربلا کی سردی, گھر میں جانا اور لمبا سفر طے کر کے آیا. تو کہا کہ اس مسئلے کا حضرت موسیٰ کی ماں سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, یہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کسی تالے پر لیا جائے تو بند و قفل کھل جاتا ہے, اس لیے میں یہ نام اب معلوم کرنا چاہتا ہوں. کہا تو اصل مسئلہ تمہارا لاک ہے نا, آؤ چلو. کہاں ہے تمہارا گھر؟ پرانے زمانے کا کربلا کتنا تھا, مولا حسین کے حرم سے مولا عباس کا حرم, بس تقریباً اتنا. یہ تو آج تو آپ 50 دفعہ دن میں یہاں سے جاتے ہیں بین الحرمین کہ چلو گئے. اس کے گھر کا دروازہ تھا, قفل لٹک رہا تھا, تو انہوں نے قفل اٹھایا, کچھ پڑھ کے اس قفل پہ پھونکا اور قفل کھل گئے, لاک کھل گئے. کہا جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, جاؤ اپنے گھر میں. وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے سید, اب آپ کو میری بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ذرا لاپرواہ آدمی اور اکثر میں گھر کی چابی بھول جاتا ہوں, گرا دیتا ہوں. تو اب ہر بار تو آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اب یہ نام جو آپ نے ابھی پڑھ کے یہ قفل کھولا ہے نا, مجھے بھی بتا دیجئے تاکہ آئندہ آپ کو میں زحمت ہی نہ دوں. بجائے اس کے کہ آپ اپنے پاس رکھیں, یہ نام مجھے بتا دیجیے, میں بھی مسئلہ حل کروں. کہا مجھے خود حضرت موسیٰ کی ماں کا نام نہیں معلوم, کیونکہ کتابوں سے مطلب ہے قرآن کی تفسیر. حضرت موسیٰ کی ماں کا واقعہ قرآن میں آیا نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا اور پھر وہ سارا واقعہ, تو اس کی تفسیر میں پھر بحث ہوتی ہے کہ قرآن نے تو کہا مادر موسیٰ, نام نہیں, تو کیا نام ہے؟ کہا 23 نام آئے ہیں مختلف, ان میں سے بھی کوئی کنفرم نہیں. تو مجھے خود نہیں معلوم کہ ان میں حضرت موسیٰ کی ماں کا اصلی نام کیا ہے. آپ کی معلومات کے لیے زیادہ تر علماء کہتے ہیں یوں جائز, مگر کنفرم نہیں. تو کہا کہ یہ نام آپ کو نہیں معلوم, تو آپ نے قفل کیسے کھول لیا؟ تو اس نام کے ذریعے قفل کھلتا ہے. اب آپ کو جملہ یاد دلا دوں, آپ رک جائیے گا, میں اس وقت مجلس روکنے کے موڈ میں نہیں ہوں کیونکہ وقت میرے پاس نہیں. تو ایک مرتبہ کئی دفعہ کا سنا ہوا واقعہ ہے, لیکن انسان کا ایمان بڑھتا ہے, ایمان بڑھنے دیجیے گا, لیکن ساکت و صامت مجھے سنیے گا. بس ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کشمیری کہتے یہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم. کہا اگر یہ نام نہیں معلوم تو یہ قفل آپ نے کھولا کیسے؟ کہا ایسے کھولا کہ تو نے جب آ کر مجھ سے کہا کہ موسیٰ کی ماں کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ بند دروازے کھل جاتے ہیں, تو میں نے دل میں کہا میری دادی کا رتبہ تو مادر موسیٰ سے بہت زیادہ بلند ہے. میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کا نام اس قفل میں پڑھا ہے جس سے بند قفل کھل گیا. اب یہ ہے بہت مشہور واقعہ.
آپ حضرات، میں نے کہا کہ ایسے واقعات ایمان بڑھاتے ہیں. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا. میں نعروں کے خلاف نہیں ہوں، وقت میرے پاس کم ہے اس لیے میں ذرا تیزی سے پڑھ رہا ہوں. یہ جو ایک واقعہ ہے، یہ ایک واقعہ اصل مسئلے کی دلیل ہے، جس کی اور بہت ساری بھی میرے پاس دلیلیں ہیں، لیکن چونکہ میں نے سوچا کہ واقعہ آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گا. تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو نام کی بات آئی نا کہ نام فاطمہ وہ ہے کہ جس سے سید مرتضیٰ کشمیری نے بند قفل کھولا. اور اگر آپ مجھے جھوٹا نہ سمجھیں، اکثر لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں کہ نام کے صادق ہوں گے لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے اونگی بونگی ہانک دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کروں کہ جب یہ واقعہ میں نے پچھلے سال میلبرن میں پڑھا تھا تو ایسے ہی ایک مومن ایک ایسی جگہ پہ بند ہو گئے تھے. تفصیل میں جاؤں گا تو وقت نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں، پچھلے سال کی بات ہے. وہ بند ہو گئے تھے ایسی جگہ کے اوپر، اور پھر ان کو یہ واقعہ یاد آ گیا. انہوں نے واقعی شہزادی کا نام لیا تھا، اور وہ بند جگہ اس طرح سے کھل گئی کہ آج تک ان کو یقین نہیں آ رہا ہے. تو یہ واقعہ خالی کتابوں میں نہیں، میری تو آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہوا واقعہ ہے پچھلے سال کا. لیکن اگر نام فاطمہ میں اتنی برکت ہے، نام فاطمہ میں اتنی فضیلت ہے، نام فاطمہ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گھر کا بند دروازہ یا قفل کھل جاتا ہے، تو یاد رکھیے کائنات کی جتنی برکتیں ہیں، جتنی رحمتیں ہیں، ان سب کو اگر کھولنا ہے تو نام فاطمہ لینا ہوگا. نہیں، دنیا کے دروازے اگر نہیں کھل سکتے نام فاطمہ کے بغیر، جنت کا دروازہ بھی اگر کھلوانا ہے تو فاطمہ کا نام لینا پڑے گا. اور مجھے کربلا معلیٰ میں چند سال پہلے یہ نام فاطمہ ذرا سا میں جوش میں اس لیے بھی آ گیا کہ آج ہی کسی صاحب نے مجھ سے ایک رابطہ کیا اور کہا کہ مولانا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، نام بتائیے. میں نے کہا فاطمہ. تو اوہو، یہ تو بہت پرانا نام ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ نام لڑکیوں پہ بھاری پڑتا. 18 سال وہ روتی نہیں ہے نا، تو ہماری بچی بھی نہ روتی رہے. تو ابھی چونکہ جب آدمی تازہ واقعہ تو جوش زیادہ ہوتا ہے. کائنات کا افضل ترین نام ہے، آپ کو یاد ہے یہ حدیث بھی کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ بہتر کوئی نام ہوتا تو میرے جد رسول خدا اپنی بیٹی کا وہ والا نام رکھتے، اس سے افضل کوئی نام نہیں ہے. اور مولا سجاد نے کہا کہ میرے بابا نے کہا تھا میری 100 بیٹیاں ہوں گی، سب کا نام فاطمہ رکھوں گا، لیکن نام فاطمہ کی طاقت، جنت کے دروازے بھی اگر کھلوانا ہے تو نام فاطمہ سے. اب ایک واقعہ مختصر سن لیجئے کربلا معلیٰ کا. واقعہ نہیں، 20 جمادی الثانی شہزادی کی ولادت کی تاریخ. اور میں ایک سال، بہت پرانی بات نہیں ہے، پچھلے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، شاید کووڈ سے 1 سال پہلے زیارت کے قافلے کے ساتھ گیا تھا، اور 20 جمادی الثانی یعنی شہزادی کی ولادت کی تاریخ کربلا میں آ گئی. تو مومن تو دنیا میں جہاں بھی ہوگا اپنی اولاد کی ولادت کا یا جشن یا سالگرہ اس طرح نہیں منائے گا جو اہل بیت. اور شہزادی کونین، شہزادی کونین کی ولادت پر عالم اسلام نے جتنی خوشی اس وقت منائی، وہ اتنی تفصیل اس کے اندر ہے کہ اس کے لیے ایک الگ تقریر چاہیے. واقعاً خوشی کی لہر دوڑی تھی اس وقت جب شہزادی. تو اب وہ شہزادی کی ولادت ہم کربلا معلیٰ میں تو جشن رکھا قافلے والوں نے. میں نے جشن میں یہی بات عرض کی، میں نے کہا یہی شہر کربلا اور یہیں پہ وہ سید مرتضیٰ کشمیری نے نام فاطمہ کی طاقت ہمیں دکھائی. اور پھر وہ جملے، البتہ اس میں ایک جملہ میں نے بڑھا دیا، ایک مثال، اور یہ بھی امام نے کا فرمایا ہوا جملہ. بعض نیکیوں کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام معصوم ایک مثال دیتے ہیں، اور بعض گناہوں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے اور اس کے اصل نقصان بتانے کے لیے بھی امام معصوم ایک مثال دیتے ہیں. مثال وہ کیا مثال؟ جیسے شراب کے لیے بھی یہ حدیث آئی ہے، اور حسد، جیلسی، یہ جو ایک جلن جو خاص طور پہ خواتین میں بہت ہوتی ہے لیکن مردوں میں بھی کم نہیں، بلکہ میں کہوں کہ خواتین کی جیلسی بہت چھوٹے لیول پر ہوتی ہے. کسی کا لباس دیکھا، کسی کے زیور دیکھے. مردوں کی جیلسی بہت اونچے درجے پہ ہوتی ہے. خیر، تو یہ دونوں کے لیے امام نے ایک مثال دی. ایک امام نے مثال نہیں دی، ایک دن میں نہیں دی. ایک حدیث 5ویں کی ہے تو ایک 8ویں کی، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہا اگر دنیا کی تمام برائیاں، خرابیاں، گناہ، جتنے بھی گناہ، وہ سب تمہیں کمرے میں رکھ دو، سارے گناہ، اور اس کو بند کر دو اور اس میں تالا لگا دو. اب یاد ہوگا آپ کو کہ بہت مشہور ایک کہانی ہے گریک میتھولوجی میں، پینڈوراز باکس. یہی تو ہے نا کہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، وہ جو ان کا نظریہ ہے، دیوی دیوتاؤں نے ایک صندوق میں بند کر کے اس کو بند کر دیا، اور پھر پینڈورا نامی بچی نے غلطی سے وہ صندوق کھول لیا تو دنیا میں ساری بیماریاں آ گئی. اب یہ امام معصوم نے یہ مثال، یہ تو ایک مثال ہے کہ ساری دنیا کی خرابیاں ایک کمرے میں بند کر کے بند کر دو، کمرے میں رکھ کے بند کر دو اور اس میں تالا لگا دو.
لیکن دو چیزیں ایسی جو اس تالے کی چابی، اگر تم نے یہ چابی استعمال کر لی تو خالی یہ گناہ نہیں ہوگا، دروازہ کھلے گا، سارے گناہ تمہارے اوپر آ جائیں گے۔ ایک ہے شراب، شراب مفتاح کل شر، ہر شر کی چابی ہے شراب۔ اگر شراب استعمال کر لی تو خالی ایک گناہ نہیں کرو گے، ایک دروازہ کھولو گے تم اس اسٹور کا جس کے اندر باقی دنیا کے سارے گناہ موجود۔ اور دوسرا ہے جلن، حسد۔ حسد اگر تمہارے دل میں پیدا ہوا، اچھا دل میں پیدا ہونا تو اپنے کنٹرول میں نہیں، لیکن اگر حسد کا تم نے اظہار کر دیا اور اس کے حوالے سے کوئی ایکشن تم نے کسی کے خلاف لیا تو گویا تم نے ایک گناہ نہیں کیا، دروازہ کھول دیا سارے گناہوں کا، ایک دم سے سب نکل کے آئیں گے۔ اب یہ دو گناہوں کے حوالے سے اسی طرح بعض نیکیوں کے لیے بھی امام نے مثال دی، لیکن میں اس مثال کو اپنے الفاظ میں اس طرح کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی رحمتیں دنیا اور آخرت کی جتنی رحمتیں، جتنی برکتیں، اللہ کی جتنے احسانات، اللہ کے جتنے تفضل ہیں، وہ سب کے سب ایک کمرے میں بند، اس پر ایک قفل لگا اور نام فاطمہ اس چابی کا نام ہے کہ اس سے یہ قفل کھلتا ہے اور وہ ساری رحمتیں، وہ ساری برکتیں آپ کو ملتی ہیں۔ نام فاطمہ اس کائنات کا پاس ورڈ ہے، نام فاطمہ اس کائنات کی پن ہے۔ جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپریٹ ہوتا ہے وہ پاس ورڈ یا پن کے ذریعے سے، پوری کائنات کی رحمتیں، پوری کائنات کی برکتیں اگر ملتی ہیں تو اسی نام فاطمہ کے ذریعے سے۔ اب میں نے ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ کچھ واقعات پڑھتے ہوئے، خاص طور پر امام خمینی کے ان دوست کا واقعہ پڑھتے ہوئے، مجتہد تھے وہ، جن کا بیٹا بعد میں امام خمینی نے اس کو ایران کا پہلا صدر بنایا، ابو الحسن بنی صدر، کتنا نامعقول، نالائق، خبیث نکلا، لیکن اس کے بعد بہت قابل احترام۔ ان کا واقعہ پڑھتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، تو ذرا سے واقعات پڑھ کے میں نے بتایا کہ ساری کائنات کی نعمتیں اگر لینا ہے تو فاطمہ کا نام آپ کو استعمال کرنا ہوگا، نام فاطمہ لینا ہوگا، جو ملے گا آپ کو نام فاطمہ سے ملے گا۔